آپ ایگری کرتے ہیں کہ حاضر سروس جج صاحبان ہونے چاہیے تھے یا جس طرح پاشا صاحب نے فرمایا کمیشن بن گیا آئین اور قانون کے مطابق بنے گا, پاورفل کمیشن ہوگا, وہ اپنی تحقیقات کرے گا؟ دیکھیں بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم دیکھیں ابھی کمیشن بنا نہیں ہے, کابینہ میں معاملہ جائے گا, کابینہ میں جائے گا, پھر کون شخص آتا ہے, ہم اس کی انٹیگریٹی بھی پہلے ہم نے کوشچن کرنی شروع کر دی. تو دیکھیں ابھی بننے تو دینا. اور دوسرا بات ہے کہ اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی فریق نہیں ہے کہ وہ کہیں جی یہ بندہ ٹھیک ہے یا وہ بندہ ٹھیک ہے. یہ تو پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کہے گی کہ یہ جج ہمیں اعتماد ہے ان کا کمیشن بناؤ, دوسرے کہیں گے نہیں جی ہمیں ان کا کمیشن بنانا. دیکھیں نا اس میں جو جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن اٹ سیلف جو ہے اس کا ایشو ہے, اور پھر پوری پاکستان کا ایشو ہے. ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور اس کا ایشو ہے کہ اگر کوئی ایجنسی جو ہے کم از کم ایک بات تو مانی گئی ہے کہ کمیشن بن رہا ہے کہ یہ ریکگنائز کر گئے ہیں کہ ایجنسی کی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. یہ بات تو ہے نا, اس میں پازیٹیو چیز تو سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا ہے نا, چیف ایگزیکٹو بھی بیٹھا ہے اور چیف جسٹس بھی بیٹھا ہے, انہوں نے یہ کہا یہ لیٹر آیا ہے, فل کورٹ بیٹھی ہے, یہ ساری چیزیں ان کے اعتماد سے ہو رہی ہیں. اچھا سر, جن لوگوں نے لیٹر لکھا ہے کیا وہ جج صاحبان اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتے ہیں کمیشن پہ کہ جناب ہمیں اعتراض ہے اس طرح کے کمیشن پہ؟ بالکل کر سکتے ہیں, وہ پارٹی ہیں اس میں. دیکھیں وہ کل کو کمیشن بنے گا تو کیا کرے گا, وہ ججز کو بلائے گا, ججز کے وکیل پیش ہوں گے کہ آپ کو یہ لیٹر آیا ہے یا تھریٹ آئی ہیں یا کیمرے نصب ہوئے ہیں, کس نے ڈسکور کیے کیمرے, وہاں پہ کون تھا, کسی نے کوئی پینٹ کیا ہے, کوئی مطلب بلڈر آیا ہے, کس طرح کیا چیزیں ہیں. ویسے آپ کو جدون صاحب یہ معاملہ کیسے لگتا ہے کہ آڈیو لیکس کے اوپر اتنا پاورفل کمیشن اور اس معاملے کے اوپر ایک ریٹائرڈ جج کی بات ہو رہی ہے, تو آڈیو ویڈیو کمیشن کا کیا بنا ہے بتائیں, کوئی ہوا ہے کچھ آگے پر کم از کم بنایا ہونا تو بھائی اس کا ہوگا کچھ سر. دیکھیں میں یہی کہتا ہوں نا, دیکھیں جب تک آپ رول آف لا کے لیے اباؤ دا پالیٹکس کام نہیں کریں گے نا, اس وقت تک نہ ہمارا ملک آگے جا سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. کمیشن کا تو مسئلہ ہے, چاہے الیکشن کمیشن ہو چاہے کوئی بھی کمیشن بنے, جو بھی کمیشن بنے نا, کی کوئی رپورٹ آئی ہے ایک بندے کا کمیشن بنے نا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو, جو جسٹس شوکت صدیقی کو کمیشن بنا دیں, یہ کر لے گا تحقیقات. ٹھیک. اچھا حسن رضا پاشا صاحب, میری تو مطالبہ ہے شوکت صدیقی کو بنائیں, وہ خود بھی ماضی میں اس سے متاثر رہ چکے اور آپ تو وینڈیکیٹ بھی ہو گئے ہیں سپریم کورٹ سے. تو وینڈیکیٹ ہو گئے. ایک بات بتا دوں, دیکھیں کیس کہہ رہے ہیں نا پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے. میں بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ایک جج اگر آپ دیکھیں نا وہ 2 منٹ میں آپ کو ریلیف دیتا ہے, پھر آپ مان جاتے ہیں ٹھیک بندہ ہے. میں تو کہتا ہوں آپ دیکھیں امن نے آپ کو 1.5 سال پہلے بتایا تھا کہ جو جج جو ہیں پولیٹیکلی کنسیڈریشن پہ فیصلے کرتے ہیں ان کا آپ بائیکاٹ کریں, نہ جائیں گی کورٹ میں. لیکن آپ کو اس دن کل انہوں نے کہا جلسے کی اجازت انہوں نے 30 تاریخ کو دی. آپ یہ اس تاریخ پہ جلسہ نہ کریں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں سر آج یہ جج صاحبان آپ کو اچھے لگ رہے ہیں, جب بابر ستار صاحب کی نومینیشن ہوئی تھی اس وقت تو تحریک انصاف کو بڑی ایشو تھا, اس وقت تو بابر ستار صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی نا. جو سائفر والا معاملہ ہے موزز اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کوسچن کر رہی ہے کہ جو سائفر کی کاپی ہے وہ دیگر آفیسز کے پاس بھی ابھی موجود ہے, جس وقت ایف آئی اے نے کسی نے ریٹرن نہیں کی تھی اس وقت تک جب تک وہ کچھ ایک آدھی کوئی آفس سے وہ واپس آ چکی تھی. تو یہ سامنے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان مقدمات کے اندر بھی زیادتی ہوئی ہے, آئین اور قانون کو فالو نہیں کیا گیا. میں ایک سوال بڑھا دیتا ہوں, ان کو بڑھا دیں. جدون صاحب سے پوچھیں کہ ان سے ریزائن کس مقصد کے لیے لیا گیا اور کیوں لیا؟ پرسنل ایشو ہے نا, پرسنل ایشو ہے. نہیں بولتے, یہ جو سائفر جو ہے نا, سائفر یہ اس کا کیس کون سن رہا ہے؟ چیف جسٹس جو عامر فاروق ہے, جن پہ ان کو اعتماد نہیں ہے وہ سن رہا ہے, اور انہوں نے جلسے کی اجازت بھی دی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں میرا پوائنٹ یا تو کہنا کہ انہوں نے اجازت دی ہے جلسہ نہیں کریں گے, پھر جلسہ ہی کہتے ہیں پشاور میں ہم کریں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے. آج ہو سکتا ہے سائفر کیس میں عمران خان بری ہو جائے تو یہ کہیں گے عامر فاروق سب سے اچھا جج ہے. یہ نہیں دیکھیں سٹانس اگر آپ لیتے ہیں کنسسٹنٹ لیں, اس کو پک اینڈ چوز نہ کریں کہ اگر آپ کے فیور میں چیز آئے تو آپ کہیں ٹھیک ہے, آپ کی فیور میں نہ آئے تو غلط ہے. میں تو اب میڈیا میں بات نہیں کرتا. فیصل واڈا کا کیس 1.5 سال عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں میں نے خود چلایا, میں اس میں پٹیشن کا وکیل تھا. 1.5 سال میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا ریٹن رپلائی نہیں لے سکی. تو میں نے اس وقت شعیب شاہین کو بھی کہا تھا, سب کو میں نے کہا جی عدلیہ آزاد نہیں ہے. کہتے ہیں ان سے بڑا آزاد جج کون ہے, اور یہ عدلیہ آزاد ہے. میں نے کبھی نہیں کہا. نہیں آپ نے کہا جی عدلیہ آزاد ہے. دیکھیں اس طرح نہیں کام چلتے. جب آپ کی میں نے جب ان کے حق میں آئے پھر آزاد ہے, پھر آزاد ہے. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ دیکھو نا, اگر مجھ پہ کوئی پریشر ہے نا تو یا تو میں اس کو برداشت کر رہا ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. میں نے ایک بار مجھے پوچھ لیا پرسنل کوسچن, میں نے کہا جی میں نہیں کرتا ہوں, یہ ریزائن پڑا ہوا ہے آپ لے لیں. پر سر یہ تو آپ لوگ بھی دیکھیں جب میاں صاحب کے بھی حق میں فیصلے آتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے, یہ سب نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں میں کسی شخص کو یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا جو اپنی من پسند کا کہ یہ آزاد ہے وہ نہیں آزاد ہے. عدلیہ آزاد ہوگی, پورے ملک کے لیے آزاد ہوگی تو ہمیں فائدہ ہے. آج عدلیہ اگر آزاد نہیں ہے یا اس کو کوئی پریشر اسٹیبلشمنٹ کا, عدلیہ آزاد کب ہوئی ہے یہ مجھے میں بتا رہا ہوں. عدلیہ آزاد ہے, میں تو کہتا ہوں اب کسی نہ سپریم کورٹ آزاد ہے نہ نیچے سے ہائی کورٹ آزاد ہے. کون سے عدلیہ آزاد ہے؟
کس کو آپ انصاف ملتا ہے؟ دیکھیں لوگ جاتے ہیں اب آئین اور قانون کے نہیں مطابق لوگ جاتے ہیں نا. آپ دیکھیں ہم عام آرڈنری پبلک تو سفر کر رہی ہے, ان کے کیس تو ہوتے ہیں 10 سال کے بعد. اور اس میں سائفر کیس میں عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے سیاستدانوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا سیاستدانوں نے. سیاستدان تو عدلیہ کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں سارے. دیکھیں اب یہ نعرہ ہوگا جی عدلیہ کو آزاد کریں. عدلیہ بھائی آزاد پہلے قید کب تھی, کب آزاد تھی, یہ تو اب فیصلہ کر رہے ہیں. اب بھٹو کا دیکھیں, بھٹو کا کیس 44 سال بعد عدلیہ کہتے ہیں یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا. یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں سائفر کا کیس کتنا جلدی لگ رہا ہے. 44 سال کو آ گئے نا, آ گئے اگلے وہ 144 سال میں آتے تو آپ نے کیا کر لینا تھا. اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہے کہ ہم وکلاء کے اندر بھی گروپ. ابھی جو سابق وزیر اعظم ہے اس پہ سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کے کہنے پہ ہم سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں. ابھی جو سپریم کورٹ سے ضمانتیں ہوئی ہیں ڈی سی صاحب نے ایم پی او میں اٹھا لیا. 9 ایم پی میں جیل کے اندر وہ کیا کر رہے تھے؟ سپریم کورٹ کو سٹینڈ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں عدلیہ آزاد کہاں پہ ہے؟ سپریم کورٹ آزاد ہے, ہائی کورٹ کون سی آزاد ہے مجھے بتا دیں. کچھ جج ہو سکتے ہیں انڈیویجول, اس کا ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ایز اے ہول انسٹیٹیوشن بات کریں, سارے انسٹیٹیوشن نے سر اسی ماحول کے اندر آپریٹ کرنا ہے نا, اپنی لیمیٹیشن. ایک جج نے ایک سزا دی کنٹمپٹ کے اندر کیا, ایم پی انہوں نے سیٹیسفائڈ کر دیا. تو یہ آپ دیکھیں نا, عدالتوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا خود اپنے اندر سٹینڈ لیں, اپنے اندر جرت پیدا کریں, تو پھر انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ وہ خط لکھتے رہیں گے تو کنٹمپٹ کیوں نہیں ایشو کیے نا سارے ججوں نے؟ ویسے کنٹمپٹ ایشو کرنی چاہیے تھی. میں ان کو یہ نہیں کہ ان کو غلط, میں ان کے خط کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن ججوں کو بابر ستار صاحب نے سزائیں دی نا, وہ میں کہہ رہا ہوں, وہ پولیس والوں کو سزا ہوئی, وہ اپنے عہدوں پہ ابھی بھی برقرار ہیں, آج بھی ایم پی او جاری ہو رہے ہیں. ایز اے جوڈیشری انسٹیٹیوشن ہمارے بہت مسائل ہیں.